Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ یحب المتقین، صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تقوی. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ شریعت اسلامیہ کی ایک اصطلاح ہے. اگر ہم بنظر غائر سمجھنے کی کوشش کریں، توجہ فرمائیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے. تقوی کے لغوی معنی ہے بچنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اپنے گناہوں کو، اپنے شریعت کی اصطلاح میں اپنی زندگی کو گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ رکھنا. قرآن شریف میں سب سے پہلے اسی اصطلاح کو بیان فرمایا گیا. فرمایا کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو انسان کو تقوی کی زیور سے آراستہ کرتی ہے. اگر تقوی ہوگا اس کتاب پہ چلنا آسان ہو جائے گا. تقوی ہوگا دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو تقوی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور یہی کتاب تقوی کی راہ بتاتی ہے. معلوم ہوا کہ نزول قرآن کا مقصد مخلوق خدا کو گناہوں سے بچانا ہے اور جنت والی راہ دکھانا ہے. اس لیے نزول قرآن کا مقصد یہ ہوا کہ ہم لوگ اپنا دامن گناہوں کی آلودگیوں سے بچائیں. اگر مزید آپ غور فرمائیں تو تمام عبادات میں یہی فلسفہ کار فرما ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو ہم نے تمہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس کے پس منظر میں حکمت یہی کار فرما ہے کہ ہم لوگ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں
اور اللہ کے دین پہ چلنے والے بن جائیں۔ نماز میں بھی یہی حکم ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ نماز جب پڑھیں گے، نماز برائی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچائے گی اور ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ زکوٰۃ پہ اگر آپ غور کریں تو زکوٰۃ کا تو معنی ہی پاکی ہے، یعنی کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے آپ کا مال پاک ہو جائے گا۔ جب مال پاک ہو جائے گا، آپ پاک مال کو استعمال کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں تقوی آئے گا، آپ کی زندگیوں میں خیر آئے گی، آپ کی زندگیوں میں برکت آئے گی۔ مزید اگر آپ غور فرمائیں تو حج کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج واتقون یا اولی الالباب، اے حج پہ جانے والو اپنا دامن لڑائی سے، جھگڑے سے، فتنہ سے، فساد سے، ہر قسم کے خلاف شرع امور سے پاک رکھنا ہے اور میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرتے رہو، پرہیزگار بنو اے عقل والو۔ معلوم ہوا کہ نماز ہو، قرآن پاک کا نزول ہو، روزہ ہو، حج ہو، تمام عبادات میں ایک ہی نقطہ کار فرما ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں اور اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچائیں۔ آپ غور فرمائیے کہ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، قرآن شریف میں اللہ کریم فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی ذات کو تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے، نہ کھال اور بال پہنچتے ہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کریم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی کتنا ہے، کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، اہل دل نے، اہل معرفت نے لکھا ہے کہ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کہتا ہے کہ میرے گلے پہ چھری چلانے والے انسان جب تک اپنی خواہشات نفسانیہ کے گلے پہ چھری نہیں چلائے گا تیری قربانی عند اللہ مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا، اس کی حقیقت کو، تقوی کی افادیت کو، تقوی کی اہمیت کو، اور فرمایا لَن يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، کہ تم میں کوئی آدمی اس وقت تک کامل درجے کا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو تقوی کا معنی یہ ہوا اپنی خواہشات نفسانیہ کو شریعت کے تابع لانا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا۔ آئیے ذرا غور کریں اس مسئلے پر کہ قرآن نازل ہوا تقوی کی تعلیم کے لیے، روزہ آیا تو تقوی کی تعلیم کے لیے، نماز ہے تو تقوی کی تعلیم کے لیے، قربانی ہے تو تقوی کی تعلیم کے لیے، حج ہے تو تقوی کی تکمیل کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام عبادات میں تقوی کو کیوں بیان فرمایا گیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا، اور جب ہم گناہ کریں گے اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگا، اس کے منفی اثرات ہم پہ یہ پڑیں گے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دل خراب ہو جائے گا۔ قرآن شریف میں اللہ کریم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہو گئے؟ فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، اشد سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل کے معنی میں آتا ہے، یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل جو ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور آگے فرمایا کہ لوگو وَإِنَّ مِنَ
الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منھا لما یشقق فیخرج منہ الماء، کہ بعض پتھر وہ ہوتے ہیں ان سے پانی نکل آتا ہے، بعض پتھر وہ ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ لیکن ایمان والے، اگر تو نے ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تقوی اختیار نہ کیا، اپنے دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے تو نے برباد کر دیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے دل سے معرفت خداوندی کا کوئی بھی چشمہ جاری نہیں ہوگا اور تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ تقوی تمام عبادات میں اس لیے ضروری ہے کہ اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ ہمارا دل صاف ہو جائے گا۔ اگر تقوی نہیں اختیار کریں گے ہمارا دل خراب ہو جائے گا۔ گناہوں کا دوسرا اثر دل پہ یہ پڑتا ہے، قرآن شریف میں اللہ کریم فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم، کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ زنگ آلودہ ہو گئے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے دل کے اوپر داغ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ دل پہ داغ کیسے لگتے ہیں؟ جب ہم تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں والی زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے دل کا، اپنے اعمال کا، اپنے اقوال کا، اپنے افعال کا ہم محاسبہ نہیں کرتے تو ہمارے دل کے اوپر یہ ہے کہ داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور دل کی دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے تقوی کو اتنی اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعمال کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرماتے ہیں۔ اگر تقوی ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، تقوی نہیں ہوگا تو اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک چھٹے پارے میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ہے، حابیل اور قابیل کا، قرآن مجید وہاں پہ وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرتا ہے کہ جب دونوں بھائیوں میں اختلاف پیدا ہوا اور دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں دیں، حابیل شریعت کے راستے پہ چل رہا تھا، تقوی کے راستے پہ چل رہا تھا، اور قابیل جو ہے وہ اپنی خواہشات نفسانیہ کے راستے پہ چل رہا تھا۔ جب دونوں میں اختلاف پیدا ہوا، اللہ کریم نے فیصلہ یہ فرمایا، اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ان دونوں سے کہیں کہ اپنی اپنی قربانیاں خدا کے راستے میں پیش کریں۔ قابیل نے جو ہے اب قربانی پیش کی، غلہ پیش کیا، اور حضرت حابیل جو تھے انہوں نے اللہ کے راستے میں ایک دمبا پیش کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دونوں پیغمبر کے بیٹے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک شریعت کے راستے پہ چل رہا تھا، تقوی کے راستے پہ چل رہا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ اپنی خواہشات نفسانیہ پہ چل رہا تھا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انما فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا۔ وجہ آگے بیان فرمائی انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین پرہیزگار اور متقی لوگوں کی عبادات اور قربانیوں کو قبول فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ ہم لوگ گناہوں سے اپنا دامن بچائیں گے تو کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے، تیسری، تقوی کی اہمیت کی، اس کی افادیت کی، جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ کریم ہمارے مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں ملاحظہ فرمائیے، اللہ کریم فرماتے ہیں لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے لوگ، یہ سیکٹروں اور محلوں والے لوگ اگر یہ تقوی اختیار کرتے، عبادت اختیار کرتے، میرے راستے پہ چلتے، میرے دین کی پاسداری کرتے، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے روزی کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، نباتات میرے ہیں، جمادات میرے ہیں، حیوانات تیرے ہیں، اور بقول علامہ اقبال کے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم شریعت کی غلامی کریں
جائیں گے, زمین غلہ دے گی, آسمان سے وقت پہ بارشیں نازل ہوں گی, یہ زمین آسمان کو ہماری خدمت میں لگا دیا جائے گا. اور اگر ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے, قرآن شریف ہمیں بار بار کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ آلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ لوگ ایمان والے ایمان لانے کے بعد متقی بن جاتے, پرہیزگار بن جاتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے روزی کے دروازے کھول دیتے. تیسری تقوی کی بلکہ چوتھی اس کی وجہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے برکات کیا ہیں. فرمایا کہ ایک اس کی برکت یہ ہوگی کہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا, اگر تقوی اختیار کریں گے ہم, بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. فرمایا اگر تقوی اختیار کریں گے تو کفار جو ہیں وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. آج مسلمان جو جگہ جگہ پہ ذلیل ہو رہا ہے, مسلمان جو جگہ جگہ پہ پریشان ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان میں تقوی نہیں ہے, نیک اعمال کی کمی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم جگہ جگہ پہ پریشان ہو رہے ہیں. اور ایک اور مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں, یہ سب قرآن شریف کی آیات کریمہ کوٹ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی رہے. فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اور یہ ہے کہ تقوی کا اہتمام کرنا. ایک اور مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, کہ تم ہی کامیاب رہو گے اور تم ہی ہر میدان میں فوز و فلاح سے ہمکنار رہو گے. ان کنتم مومنین, ان شرطیہ ہے, شرطیہ میں نے ود کنڈیشن لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ پرہیزگار ہوں گے, ایمان والے ہوں گے. فرمایا ایمان والا بننا تمہارا کام ہے اور فتح اور کامیابی کے دروازے اور راستے کھول دینا یہ میرا کام ہے. تو معلوم ہوا کہ آج جو بھی ہمارے معاشرے میں یہ ہمیں بربادیاں نظر آتی ہیں, یہ ہمیں خرابیاں نظر آتی ہیں, یہ جو ہمیں پرابلمز نظر آتی ہیں, یہ سب کا سب معاملہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. آئیے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے دامن کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک رکھیں. توجہ فرمائیے, سورہ طٰہٰ میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگوں من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا, جو لوگ میرے دین سے غافل ہو جاتے ہیں, جو قوم میرے دین سے غافل ہو جاتی ہے, ہم ان کی ضروریات زندگی تنگ کر دیتے ہیں. آج ہر شے کی جو ہمیں تنگی نظر آ رہی ہے, در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ یہ عذاب مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہم ہر معاملے میں دن بدن پریشان ہو رہے ہیں. اور اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے, اور جب اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو پھر ہم پہ پریشانیاں آئیں. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے تقوی کی چند اور مثالیں اور اس کی مزید تشریح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی یہ ہے کہ آپ ایک تنگ راستے سے گزر رہے ہوں اور اس کے دونوں سائیڈوں پہ خاردار جھاڑیاں ہوں اور رستہ بہت تنگ ہو, آپ اس طرح وہاں سے گزریں کہ اپنے دامن کو بچا کے گزریں کہ ذرا بر بھی کسی کانٹے کے ساتھ الجھنے نہ پائے. بس یہی معاملہ ہے دنیا میں تقوی کا بھی اور شریعت پہ چلنے کا بھی, کہ دنیا میں جب آپ چلیں گے دائیں طرف بھی خواہشات ہیں, بائیں طرف بھی خواہشات ہیں, ادھر بھی مشکلات ہیں, ادھر بھی مشکلات ہیں, ادھر شیطانی حملے ہو رہے ہیں, ادھر بھی شیطانی حملے ہو رہے ہیں, درمیان میں صراط مستقیم جا رہی ہے. اگر ہم اپنا دامن بچا کر کے سیدھا اس راستے پہ چلیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. فرمایا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں اور وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے کابرین نے, ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے جو مثالیں بیان فرمائیں, جو کردار ہمارے سامنے پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، دیکھا کہ ایک آدمی اپنی بکریوں کا ریوڑ لیے آ رہا ہے، اس کو آزمانا چاہا اور کہنے لگے کہ بیٹا ہمارا راستے کا سامان ختم ہو چکا ہے اور ہم لوگ پریشانی سے دوچار ہیں، اس طرح مہربانی کر ایک بکری ہمیں دے دے تاکہ ہم ذبح کر کے کھائیں اور آگے کا سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وہ بکریوں کا جو مالک تھا اس نے آگے سے کہا حضور والا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو آپ نے اسے مزید اس جانچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ مالک سے یہ کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ محترم ناظرین اور سامعین توجہ فرمائیے کہ تقوی کا کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا وہ بکریاں چرانے والا شہری آگے سے یہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے جناب آپ کو تو میں کہہ دوں گا، مالک کو تو کہہ دوں گا کہ میری بکریوں کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن میں مالک الملک کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ جب اس طرح کا کردار تھا حاکم میں اور محکوم میں، اور اسی طرح کا کردار جب خلفاء میں تھا، ان کی رعایا کا بھی پھر یہی عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد چہار جانب سے آتی اور جدھر قدم بڑھاتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر تقوی والی زندگی ہوگی ہم کامیاب ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ کہ میری رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہر بات میں تقوی کو پیش نظر رکھتے ہیں اور ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر سمجھ کے اپنا دامن گناہوں سے بچاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، مالک الملک دیکھ رہا ہے، اگر ہم اور کوئی بھی ہمارے حالات سے واقف نہیں، اللہ کریم ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا ورابعهم ولا خمسۃ الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا ومعهم کہ ایمان والو جہاں پر تم ایک ہو دوسرا خدا ہے، تم دو ہو تیسرا خدا ہے، چار ہو پانچواں خدا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور ایک اور مقام پہ 30ویں پارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کہ میرے فرشتے لکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ تو اگر ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہماری زندگی کا ہر قول، ہماری زندگی کا ہر فعل، ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ لکھا بھی جا رہا ہے اور اس کے اثرات ہمارے دل پہ بھی پڑتے ہیں، اس کے اثرات ہمارے معاشرے پہ بھی پڑتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کا تعلق جو ہے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہوگا۔ تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ اللہ کے فرمان کے مطابق صحیح راہ پہ چلنے والے بنیں گے اور کامیابی اسے ہم کنار ہوں گے۔ غور فرمائیے تقوی کیا ہے؟ کسی کے مال پہ نظر نہ رکھیں، کسی کی دولت پہ نظر نہ رکھیں، کسی کی یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ جو آپ کا فرض منصبی ہے اس کو آپ امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ آپ بجا لائیں، بس اسی کا نام تقوی ہے۔ اور ذرا بر آج ہمارے ہاں جو یہ مختلف قسم کے کیس آتے ہیں، اخباروں کی دنیا میں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ فلان کا اتنے خرب کا اس نے فراڈ نکل آیا، فلاں کا یہ دھوکے کی اس کی فیکٹری نکل آئی، فلاں کا دھوکے کا کاروبار نکل آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پہ اس طرح پہ نہیں ہے جس طرح کہ ہونا چاہیے، اور نہ ہم یہ ہے کہ اپنا دامن گناہوں کی آلودگی سے بچاتے ہیں۔ آئیے جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں ذرا ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن اپنے بچے کے ہاتھ میں آپ نے کوئی پھل دیکھا تو اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور فرمایا کہ میرے محمد کی امت جو ہے لاغر ہو رہی ہے اور تم پھل کھاتے پھر رہے ہو۔ تو وہاں پہ کھڑے دوسرے صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین اس نے کھجور کی گٹھلیاں لے کے فروخت کر کے یہ پھل بیچا ہے۔
اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید کے دن کسی نے دیکھا کہ آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں تو سائل نے سوال کیا کہ امیر المومنین آج تو عید ہے، فرمایا ہماری عید اس دن ہوتی ہے جس دن کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ جب یہ ماحول ہمارے اندر ڈیولپ ہوگا پھر ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ غور فرمائیے، حضرت بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سبحانی رحمہ اللہ، تو ان کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا محمد صالح، بہت اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں۔ روایات میں آتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات میں کہ محمد صالح جو تھے فاقے سے کئی دن زندگی گزار رہے تھے، کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا، لیکن عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں، ورع میں، تقوی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ایک دن صبح اپنے گھر سے نکلے کہ کہیں جائیں، روزگار تلاش کریں، کھانے پینے کا کوئی بندوبست کریں۔ جب تھوڑا سا انہوں نے سفر طے کیا، آگے دیکھا کہ نہر کے کنارے پہ ایک سیب انہیں تیرتا ہوا ملا، اس سیب کو انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کے انہوں نے تناول فرما لیا۔ جب سیب کھا کے فارغ ہوئے تو ذہن میں یہ بات آئی، پتہ نہیں یہ کس کے درخت کا سیب تھا، یہ کہاں سے آیا ہے، میں نے بغیر اجازت کے یہ کھا لیا ہے۔ انہوں نے اس آدمی کے گھر کا پتہ کیا، چلتے چلتے سیدھے ایک بزرگ کے گھر پہنچے جس کا نام تھا عبداللہ صومعی۔ اس کے گھر کے سامنے سے نہر آ رہی تھی اور آپ نے فرمایا کہ یہ سیب انہی کے درخت کا ہو سکتا ہے، ان کے گھر میں سیب کا درخت بھی لگا ہوا ہے۔ انہیں دروازہ ناک کیا، جب وہ بزرگ باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا ہے آپ کے درخت کا، برائے مہربانی آپ مجھے معاف فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا آپ کو 1 سال یہاں پہ رہنا پڑے گا۔ 1 سال گزرنے کے بعد انہوں نے کہا جی میری غلطی کی معافی ہو گئی ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، یا مجھے اجازت ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ یہاں ہی تشریف رکھیں۔ ایک اور اب آپ کے ساتھ میں نے معاملہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دینا ہے، لیکن وہ بیٹی میری ایسی ہے کہ وہ گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے۔ تو حضرت محمد صالح جو تھے اللہ کے ولی کامل، مرد صالح، انہوں نے کیا کیا کہ کہا ٹھیک ہے مجھے رشتہ قبول ہے۔ جب ان کے ساتھ رشتہ نکاح ہو گیا تو حضرت محمد صالح رحمہ اللہ دوسرے یا تیسرے دن جب اپنے سسر کے گھر تشریف لائے تو خاموش کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ سمجھ گئے وہ کہ یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ لڑکی گونگی ہوگی، لنگڑی ہے، بہری ہے، ساری چیزیں، لیکن اللہ کریم نے اسے ظاہری اور باطنی حسن و کمال سے اور جمال سے اور تقوی سے اور ایمان سے اور یقین سے اور وجدان سے وافر عطا عطا فرمایا ہے۔ شاید یہ میرا دماغ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے خاموشی کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے تیرا خیال یہ ہوگا کہ میں نے یہ جو کہا ہے کہ بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، تو یہ اس لیے کہا کہ اس کی آنکھ نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کا ہاتھ کسی غیر محرم کو نہیں لگا، اور یہ کہ اس نے کسی غیر محرم کی کوئی بات کبھی نہیں سنی ہے۔ تو میرے بزرگان محترم اور محترم سامعین کرام، حضرت محمد صالح نے جب ان کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، 1 مہینے 1 سال کے بعد ان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس بچے کا نام رکھا گیا محبوب سبحانی پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اندازہ لگائیے ان کا دنیا میں کتنا فیض پہنچا اور کتنی دنیا میں انہوں نے کہاں کہاں تک نور پھیلایا۔ یہ کیا تھا؟ ان کا تقوی تھا، یہ کیا تھا؟ ان کے والد کا تقوی تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنا دامن گناہوں سے بچائیں گے تو ہمارے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر ہم اپنا دامن گناہوں کی آلودگیوں سے نہیں بچائیں گے ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ آئیے ہماری 14ویں صدی میں ایک بہت بڑے کامل بزرگ ولی کامل حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے
خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک دفعہ آپ کانپور سے تھانہ باون جا رہے تھے، آپ کے پاس کوئی سامان تھا، تو انہوں نے جا کر کے اس سے کہا اسٹیشن ماسٹر سے کہ میرا اتنا سامان ہے، اس کو آپ یہ ہے کہ اس کا کرایہ کاٹ لیں۔ وہ جانتا تھا کہ معلومت کو، کہنے لگا حضرت آپ چلے جائیں، کون سا آپ نے دور جانا ہے، یہی ہے نا کہ آپ نے تھانہ باون تک جانا ہے۔ تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑا مختصر سا جواب دیا، فرمایا بیٹے میں نے تھانہ باون تک ہی نہیں جانا، میں نے آخرت کا سفر بھی اختیار کرنا ہے، میں نے بہت آگے جانا ہے، یہ مال آپ کا مال نہیں ہے، آپ گورنمنٹ کے ایک ملازم ہیں، تو قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ آج اگر ہم قومی املاک اور قومی جو ذمہ داریاں ہیں، ہمارے پاس جو قومی امانتیں ہیں، اسی طرح ہم ان کی لاج رکھیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا ملک ترقی نہ کرے، اور یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی کامیابی سے ہم کنار نہ ہوں۔ یاد رکھیے گا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگوں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے بچو گے، اللہ کریم تمہیں عجیب و غریب قسم کی زندگی عطا فرمائے گا، اللہ کریم تمہارے حالات بہتر فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تقوی اختیار کرو گے، فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں ہم اس کے لیے وے آؤٹ پیدا کر دیتے ہیں، بچنے کے راستے بتا دیتے ہیں، بچنے کے راستے نکال دیتے ہیں، بشرطے کہ ہم خدا سے ڈرنے والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والے بن جائیں۔ اب ایک اور واقعہ سے آپ ذرا اندازہ لگائیے قرآن پاک کے سپاروں میں کس انداز سے اس تقوی کی اہمیت، اس کی افادیت کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر پہنچے اور عزیز مصر کی اہلیہ نے جب آپ کو بند کر دیا کمرے میں، قرآن شریف میں آتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، سارے دروازے اس نے بند کیے اور کہنے لگی ادھر آ میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا اپنے بت کے اوپر پردہ ڈال رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ زلیخا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ یوسف اس بت کو دیکھ کے مجھے حیا آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنا اچھا جواب دیا، کتنا اچھا جواب دیا، فرمایا کہ اگر تجھے بت کو دیکھ کے حیا آتی ہے تو مجھے مالک الملک کو دیکھ کے حیا آتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے اپنا دامن بچایا اور قرآن نے ان الفاظ میں ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا، فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے یہ مقام عطا کیا، جس نے مجھے یہ ٹھکانہ عطا فرمایا، میں کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تقوی کی آپ انتہا دیکھیے، جب پریشان ہونے لگے کہ اب نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، دروازے بند ہیں، اللہ کریم نے یہ کمال عطا فرمایا، فرمایا میرے پیغمبر آپ دروازوں تک پہنچتے چلے جائیں، میں دروازے کھولتا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ قرآن پاک میں میں نے یہ وعدہ فرمایا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، کامیابی سے ہم کنار کر دیتے ہیں۔ اب اسی تقوی کی آپ برکات دیکھیے، اللہ کریم نے انہیں مصر کی حکومت عطا فرمائی، اور جب مصر کے تخت پہ آپ بیٹھے تو کچھ عرصے کے بعد جو بھائی آپ کو ملنے کے لیے گئے اور انہوں نے پوچھا انت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، اپنے آپ کو یہ ہے کہ گناہوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ محسنین اور نیک لوگوں کے تقوی اور عبادت کو کبھی بھی ضائع
ضائع نہیں کرتے۔ آپ غور فرمائیے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کے احکامات کی لاج رکھی، اللہ کریم نے انہیں مصر کی سلطنت عطا فرمائی، اللہ کریم نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور مخالفین جو ہیں ان کے سامنے جا کے شرمندہ اور نادم ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہمارے تقوی والی زندگی پہ ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں تقوی نہیں ہوگا، پرہیزگاری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ تقوی کے بارے میں بڑا عجیب جملہ ہمارے شیخ التفسیر فرمایا کرتے تھے، مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں تقوی کیا ہے، بلکہ سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا سارے دین کا خلاصہ یہ ہے، تقوی کیا ہے؟ اللہ کو عبادت سے راضی کرو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلامی سے راضی کرو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حبیب کی غلامی کرو، مخلوق خدا کی خدمت کرو، بس اسی کا نام شریعت کی اصطلاح میں تقوی ہے۔ اگر ہم نے ایک چیز میں بھی کمی رہ گئی، خدا کی عبادت میں رہ گئی، وہ یا رسول پاک کی غلامی میں رہ گئی، یا مخلوق خدا کے حقوق ہم نے ادا نہ کیے، تو تقوی کا مفہوم جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لوگو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے اپنی زندگی بچاؤ گے، تمہیں پہلا انعام یہ دوں گا، تمہاری عبادات قبول ہوں گی۔ دوسرا تمہیں انعام یہ دوں گا، فرمایا کہ دوسرا تمہیں انعام یہ دوں گا، کفار کے شر سے تمہیں بچاؤں گا۔ تیسرا انعام یہ عطا کروں گا، تمہارا دل میرے نور کی تجلی گاہ ہے، تجلیات خداوندی کا ظہور انسان کے دل پہ ہوتا ہے، تمہارے دل کو میں اخلاق حمیدہ کا آئینہ بنا کے رکھ دوں گا، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کفار کو تمہارے مقابلے میں شکست دوں گا۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اے لوگو اگر تم شکر گزار بندے بنو گے، پرہیزگار بنو گے، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اس لیے کہ مجھے تو تم سے اتنا پیار ہے کہ جب میں نے ساری کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو میں نے خلق تو کہا تو یہ کائنات وجود میں آنی شروع ہو گئی، جب میں نے زمین بنانی چاہی، آسمان بنانے چاہے، جب میں نے کائنات کو ڈیولپ کرنا چاہا تو میں کون کہتا گیا، یہ کائنات بنتی چلی گئی، لیکن انسان تو اتنا پیارا ہے کہ میں نے تجھے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے بنایا ہے، تیرا چہرہ لاجواب بنایا، تیری آنکھیں لاجواب بنائیں، تیرے کان لاجواب بنائے، تیرا سینہ لاجواب بنایا، تجھے کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق قرار دیا، اور میں نے قرآن میں 4 قسمیں اٹھا کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، اس امن والی سرزمین کی قسم ہے، میں نے انسان کو بہترین قوام والا بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ میرا ایک ہی مطالبہ ہے، میرے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ، میں تمہارے گناہ معاف کر کے فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، متقین کو ہم جنت کے باغ و بہار میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ متقین کے لیے قرآن یہ کہتا ہے یہ جہان مصیبت والا جہان ہے، وہ جہان راحت والا جہان ہے، یہ جہان جو ہے وہ بیماریوں والا جہان ہے، وہ جہان جو ہے صحت والا جہان ہے، یہ جہان جو ہے یہ فانی ہونے والا ہے، وہ جہان جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا اگر ہم اور ہماری اولادیں پرہیزگار بنیں گی، اللہ اکبر، اگر آپ مزید غور فرمائیں قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں اپنی اولاد کا، بیوی بچوں کا اور پرہیزگاروں کا ہمیں امام بنا، یعنی ہماری اولادیں بھی پرہیزگار ہوں، ہماری بیویاں بھی تقوی دار ہوں، ہماری
ہماری نسل بھی تقوی دار ہو، ہم خود بھی پرہیزگار ہوں، اس کا ہمیں ثمرہ کیا ملے گا؟ فرمایا وَالْحَقْنَا بِهِمْ أَزْوَاجَهُمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کی بیویوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ سب کو جنت میں ہم اکٹھا کر دیں گے۔ تو آج کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام عبادات میں ہمیں تقوی کی تعلیم دی گئی اور تمام کامیابیوں کا دار و مدار تقوی پہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے تم سے صرف تقوی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، تقوی اختیار کرنا تمہارا کام ہے، دنیا آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمانا میرا کام ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔